बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से हमारे तमाम गेस्ट, स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट चौधरी अंजुम रशीद साहब, आपको हम सबको वेलकम करते हैं। और आज के गेस्ट स्पीकर शौकत अली खान, हम इनको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर्मल थैंक्स जो हमारे अंजुम साहब इंशाल्लाह करेंगे एंड पे। इससे पहले मैं थोड़ा इंट्रो कराना चाह रहा हूँ शौकत अली खान साहब का। ही हैज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम जो इन्होंने आज हमें दिया है, तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। Mr. Shaukat Ali Khan has many years of experience in serious management and leading international IT organizations. Currently, he is working as the University of Central Asia, an international educational organization registered with the United Nations, as a global chief information officer and chief information security officer. As a part of the executive management responsible for the overall management of all the aspects of IT services, including leading and innovating seamless operation of IT systems, IT security and digital transformation. Additionally, collaborate with the government of Kazakhstan Republic and the World Bank and advise on major technology initiatives in the country also. We really welcome शौकत अली खान साहब। और आज के दिन में आपके साथ चंद क्वेश्चंस मैं करना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस को और तमाम पाकिस्तान में हर इल्म हो सके कि टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के अंदर किस तरीके से बूम आने वाला है। और वो आपका माशाल्लाह नजर आप रखते हैं। आप पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान सब सेटअप को आप देख रहे हैं। आप यूरोप में भी माशाल्लाह काफी सर्विसेज हैं आपकी। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है शौकत अली खान साहब, टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड as how you have achieved all the ladder of all the way from Hunza to leading technology in global organization. शौकत अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत वेलकम इस शो में। और तारिक महमूद साहब, आपका बहुत बहुत आपकी थैंक्स मैं करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सबके साथ इंटरेक्ट करने का। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, फ्रॉम ओरिजिनली मैं हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेरे ओवरऑल करियर की, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारे वालिदैन की दुआएं हैं, उनके कोऑपरेशन है। बट एट द सेम टाइम फॉर यंगस्टर्स स्पेशली मेरा ये है पैगाम है कि इसमें करियर में अगर आप अच्छे करियर के साथ आगे जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप रियली अगर अपना आप को ग्लोबल स्फीयर में देखना चाहते हैं, अगर करियर में आप ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका जो वाहिद ज़रिया है वो मेहनत है। और मेहनत, अपने ऊपर बिलीव करना, बड़ा सोचना, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आप इफ़ यू कैन थिंक बिग, अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़े का आप आरजू रखेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत को बढ़ाते हैं। और जब आप अपने दिल से एक फोकस के साथ एक मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको मदद करता है, तो आप अपने चीज़ों को पहुंचते हैं। मैंने अपनी एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान से, उसके बाद फिर पाकिस्तान से हासिल की, और उसके बाद फिर मैंने हायर एजुकेशन में स्वीडन से और फिर यूएस में मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ के इदारों से अपना एजुकेशन लूँ। लेकिन इन तमाम के पीछे अगर कोई एक चीज़ है तो वो वालिदैन की दुआएं हैं और मेहनत है। मेहनत के ज़रिए ही हम अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द ओवरऑल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड? उर्दू में ये कहूँगा, दुनिया में टेक्नोलॉजी के मजमूई रुझानात क्या हैं? या आपको पता है कि आजकल जिस तरह कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में, जहाँ पे पहले टेक्नोलॉजी का सिर्फ नाम हम सुनते थे, अभी हर वो बंदा जिसको टेक्नोलॉजी से कोई शौक नहीं था या जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं थी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में, उन तमाम की मजबूरी बन गई है कि वो अपने डे टू डे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं।
اور دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے عرصے میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کچھ کنٹریز میں تھوڑا جلدی سٹارٹ ہو گیا اور کچھ کنٹریز میں تھوڑا دیر سے شروع ہوا، لیکن ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں ایک پوری بیلنس آ گئی ہے کہ اس کو نمٹنے کے لیے پوری دنیا میں جو ایکسپیرینسز ہیں، ٹیکنالوجیکل ایکسپیرینسز، وہ ایک سیم لائن پہ ہیں. ابھی کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کو سب پتا ہے کہ کووڈ-19 سے کیسا نمٹا جائے، اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کو کچھ نہیں پتا کہ کیسے نمٹا جائے. تو سارے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں، پاکستان ہو یا سنٹرل ایشین ہو یا پھر نارتھ امریکہ ہو، یورپ ہو، تمام ممالک سیم چیلنجز سے نبرد آزما ہیں. تو یہ ایک بہترین قسم کا ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ڈیولپ کریں جس کے اندر اگر ہم کووڈ-19 کو کوپ کر سکتے ہیں، اپنے ادارے کو، اپنے ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ٹیکنالوجی، تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اس کے اندر پروگریس لا سکتے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو بھی مدد کر سکتے ہیں. جہاں تک ٹیکنالوجی ٹرینڈز کی بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ایسوسیشنز ہیں. وہ پوری دنیا کے جتنے بھی آئی ٹی لیڈرز ہوتے ہیں یا ٹیکنالوجی لیڈرز ہوتے ہیں، ان سے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز لیتے ہیں، اور اس کے بیس پہ وہ ایک 10 یا 12 نکاتی ایجنڈا بناتے ہیں کہ اس سال ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز کیا ہیں اور پھر اگلے سال ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز کیا ہوں گے. اور یہ سارا ڈیپینڈ کر پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ہوتا ہے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آج کل کس طرح کے مسئلے ہمارے لیے ہیں، اور ان مسئلوں میں سے ٹیکنالوجی ہمیں کس طرح مدد کر سکتی ہے تاکہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. اگر ہم جنرل کمپیریجن کریں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، وہ لوگ کافی آگے ہیں ٹیکنالوجیکل بیک گراؤنڈ سے. تو میں آپ کو کچھ چند بڑے بڑے جو نام ہیں، جو فار ایگزامپل 2021 یا 2021 میں جو ٹیکنالوجیکل ٹرینڈز ہم دیکھتے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو میں ان کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ آئیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 میجر ایریاز ہیں جو ٹیکنالوجی ہے، وہ 3 ایریاز میں ترقی کر رہا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں پیپل سینٹرسٹی، یعنی کوئی بھی ہم سلوشن بناتے ہیں اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہے لوگوں کو سرو کرنا. اگر ٹیکنالوجی لوگوں کو سرو کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیپل سینٹرسٹی. تو وہ ایک پورا ٹرینڈ ہے جس کو ہم دنیا فالو کر رہی ہے. دوسرا، کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پہ فزیکل جو ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو ایک دوسرا ٹرینڈ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں لوکیشن انڈیپینڈنس. یعنی اب دنیا میں کمپنیز جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی ایک جگہ میں ہوں کوئی کام کرنے کے لیے. تو آپ کا جو ٹیکنالوجیکل سلوشن ہے، تھرو ان کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے، آپ پاکستان میں بیٹھ کے، آپ سنٹرل ایشیا میں بیٹھ کے، کہیں بھی بیٹھ کے، آپ نارتھ امریکہ کا، یورپ کا یا پاکستان میں بھی کسی بھی علاقے کا یا کسی بھی سٹی کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا ایک ٹرینڈ جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوکیشن انڈیپینڈنس. تیسرا جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے جتنا بھی جو پینڈیمک آیا ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے، یا پھر بہت سارے سیلاب آتے ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریزیلینٹ ڈیلیوری. کہ آپ کا جتنا بھی ٹیکنالوجیکل سلوشنز ہیں وہ اگر کسی آفت کی صورت میں کتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کو کنٹینیو کر سکیں. تو ان 3 پیراہوں میں ٹیکنالوجی ٹرینڈز بنتے ہیں، اور وہ ٹرینڈز تقریباً ہر سال دنیا کی ایک بہت بڑی فرم ہے، اس کو کہتے ہیں گارڈنر یہ کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چیف انفارمیشن آفیسرز ہیں پوری دنیا کے، ان میں سے بھی جو 5000 لوگوں سے زیادہ کی جو کمپنیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، آئی ٹی لیڈرز، ان کو جمع کرتی ہے اور اس کے بیس پہ ایک پورا چارٹ بناتی ہے. تو اس کے اندر ابھی جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ آف بیہیویئرز. پہلے آپ نے سنا ہوگا، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ٹیکنالوجی کے لوگ، انٹرنیٹ آف تھنگز پچھلے 3 سال میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا. وہ ابھی آگے 2021 کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں انٹرنیٹ آف بیہیویئرز. لوگوں کی جو بیہیویئرز ہیں ان کو انالائز کرنے کے لیے جو انٹرنیٹ کا یوز ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے، گاڑی کو آپ چلاتے ہیں، اس گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور بریک لگاتا ہے، اس کو ریورس کرتا ہے، اس کو فارورڈ کرتا ہے. کس سپیڈ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس پورے بیہیویئر کو
وہ انالائز کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ سلوشنز لاتے ہیں جو آٹو انڈسٹری ہے. اسی طرح بہت سارے دوسری چیزیں جہاں پہ انٹرنیٹ آف بیہیویئرز کو انالائز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا جو ٹرینڈ ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کلاؤڈ. کلاؤڈ یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں جتنا بھی ہمارا جو انفارمیشن ہے وہ کلاؤڈ کے اندر ہے, اور ہم پچھلے 5 سال سے یہ سنتے ہیں. اب اس کو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ کلاؤڈ. یعنی آپ سینٹرلی اس کو گورن کر سکتے ہیں لیکن فزیکلی وہ مختلف جگہوں میں آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے اور اس کو مینیج اور سینٹرلی آپ اس کو گورن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ ہے, اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ کمپوزیبل بزنسز. پھر ٹوٹل ایکسپیرینس اسٹریٹجی, یہ ایک اور ٹرینڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دنیا میں ہم کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ایکسپیرینس. یعنی ایک یوزر کسی آفس میں آتا ہے, وہ سب سے پہلے جو انٹریکشن کرتا ہے اس کے بعد آپ کو پہلے فرسٹ لائن انفارمیشن ملتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو وہ ریکوائرڈ انفارمیشن ملتا ہے, پھر اس انفارمیشن کے بیس پہ آپ کا آؤٹ کم آتا ہے, اس آؤٹ کم کے بیس پہ آپ اپنا فیوچر کی چیزیں کرتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ایکسپیرینس یا ٹوٹل ایکسپیرینس اسٹریٹجی. تو آج کل ٹیکنالوجی میں بھی اس طرح کے سلوشنز آ رہے ہیں, ایک ٹرینڈ آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل ایکسپیرینس اسٹریٹجی. اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہو گئی ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی چیز بھی ڈسرپٹ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی لوکیشن ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو لاہور, کراچی, گلگت, ہنزا, اسلام آباد میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ٹیکنالوجیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اینی ویئر آپریشنز اسٹریٹجی. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ابھی اس کے اندر آرٹیفیشل انجینئرنگ آ رہا ہے. تو اسی طرح پھر پرائیویسی انہینسنگ کمپیوٹنگ, سائبر سیکیورٹی میش, ہائبر آٹومیشن, اس طرح کے یہ بز ورڈز ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. لیکن یہ نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں دنیا لیول پہ جہاں پہ آلریڈی ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ چکی ہے, تو یہ اس کو انہینس کرنے کے لیے ان ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے. جی ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا اوور آل ویو آپ کا گیا. ان شارٹ میں ہمیں یہ چاہیے کہ what are your thoughts about the Pakistan where the government and organizations should focus in the terms of technology especially. یا ابھی دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے بات کی اوور آل ٹیکنالوجی جو ٹرینڈز ہیں پوری دنیا میں, یہ اس لیے اس طرح کے انٹرنیٹ آف بیہیویئرز اور بڑے بڑے ٹرمز یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو پہلا فارم یا سیکنڈ فارم آف ٹیکنالوجی ہے, دے آر آلریڈی ڈپلوائڈ. وہ آلریڈی یوز کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے, 15 سال سے, 20 سال سے. تو ابھی اس کے اندر وہ مضبوطی لا رہے ہیں چیزوں میں. پاکستان میں جو میرا ہمبل سا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے بیسک صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہیں سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کنیکٹیوٹی چاہیے. اگر آپ گاؤں میں ہیں تو آپ کو گاؤں میں اچھا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے. ابھی اس وقت آج ایک ایگزامپل ہے, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک 3 منٹ کی ویڈیو چلا رہے تھے, اس ویڈیو کو چلاتے ہوئے 15 دفعہ آپ رک گئے, وہ ویڈیو رک گیا یہ چلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہماری بیسک انفراسٹرکچر کی کہ ہم لوگ بہت پیچھے. سب سے پہلے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر صحیح کرنا ہے, کنیکٹیوٹی صحیح کرنا ہے. جتنی بھی ہم باتیں کریں, اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہ ہو, تمام ریموٹ ایریاز میں, سٹیز میں, پاکستان میں ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے جو فرسٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا, وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اور یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کی امپورٹنس ہونی چاہیے اور آرگنائزیشنل لیول پہ بھی اس کی امپورٹنس ہونی چاہیے کہ آپ فار ایگزامپل آپ اسٹیٹ لائف کے آپ امپلائی ہیں تو اسٹیٹ لائف کو آپ کے سینئر مینجمنٹ لیول پہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں کیا وہ کنیکٹڈ ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو آپ بیٹر کنیکٹیوٹی دیں, ٹھیک ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2, پروسیسز. ڈیجیٹلائزیشن میں سب سے پہلا ہوتا ہے کنیکٹیوٹی, اس کے بعد ہوتا ہے پروسیسز. پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہم لوگ مینول کرتے ہیں یا پھر کاغذوں پہ لکھ کے کرتے ہیں پین سے, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے. ابھی ہم اپنے گھر سے اگر آپ شروع کریں, اگر آپ ایریا مینیجر ہیں, سیکٹر مینیجر ہیں, جو بھی جس لیول پہ بھی آپ ہیں, آپ اپنے آفس میں کہیں کہ بھائی کل سے نا میں ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذوں کو میں بند کرتا ہوں,
آپ کچھ بھی مائکروسافٹ ورڈ پہ ایکسل پہ اس کو آپ ڈیجیٹائز کریں انفارمیشن کو, ٹھیک ہے. Very good. یہ نیکسٹ لیول ہے کہ آپ جتنا بھی انفارمیشن کاغذوں میں فائلوں میں بھرا ہوا ہے اس انفارمیشن کو ڈیجیٹائز کریں. اور ڈیجیٹائز کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ سولوشنز کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ اسٹیپ ہے آپ اسی انفارمیشن کو مائکروسافٹ آفس کے جو ٹولز ہیں, ورڈ ہے, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, اس کے اندر پہلے سیو کریں. اگر ایک دفعہ آپ کا یہ انفارمیشن ڈیجیٹائز ہو گیا تو پھر نیکسٹ لیول آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, جس کے اندر آپ اپنے ہیومن ریسورسز کو, اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کو, اپنے گرانٹس مینجمنٹ کو, جتنی بھی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اپنا جو بیک اینڈ ہے اس کو آپ ڈیجیٹائز کرتے ہیں. تو پاکستان کے حساب سے ہم نے بیسک سے شروع کرنا ہے. جو جس آفس میں بھی ہے اگر آپ تہیا کریں کہ میں نے جو کاغذ ہے وہ اپنے ٹیبل سے سٹارٹ کریں. سب سے پہلے جو آپ کے ٹیبل پہ کاغذ ہیں ان ٹیبل پہ کاغذوں کو ہٹانا ہے, اس کے بجائے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں, کمپیوٹر میں اس انفارمیشن کو فیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک چیز یہاں سے شروع ہوگی اور پھر بہت سارے آگے جو انٹرنیٹ آف بیہیویئر یا انالیٹکس, اس کے لیے پھر بہت سارے درمیان میں اسٹیپس ہیں آپ کو پہنچنے تک, لیکن بسم اللہ ہے شروع سے سٹارٹ کرنے کا. ویری گڈ. تیسرا یہ کہ آپ کے انسٹیٹیوشنلی فار ایگزامپل ہم اسٹیٹ لائف کی اگر بات کریں تو اسٹیٹ لائف میں جو سینئر مینجمنٹ ہے ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا آئی ٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کس لیول پہ بیٹھا ہوتا ہے, کیا وہ ایگزیکٹو مینجمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو از ہی کیپیبل انف کہ وہ موٹیویٹ کر سکے کہ آپ کے اسٹیٹ لائف کو پورا ماڈرنائز جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے, اس کے بیس پہ ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے, پھر پروجیکٹس کی ضرورت ہے, ٹریننگز کی ضرورت ہے, اویئرنیس پروگرامز کی. تو پاکستان میں ٹو بی ویری فرینک اینڈ اسٹریٹ بہت سارا اپرچونٹی ہے. ہمارے پاس بہت زبردست ٹیلنٹ ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ اے ول چاہیے, اور بہت سارا ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں اس ایریے کو آگے بڑھانے میں. ویری گڈ, بہت اچھا. آپ نے یہ مجھے بھی کلیئر نہیں تھا, کہیں نہ کہیں ہم ہر چیز کو مکس کر دیتے ہیں کہ یا اب دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن اور ہے, انٹرنیٹ اور ہے, مطلب کہ بیسک سے شروع کریں گے تو یہ المیہ ہے ہمارے سیٹ اپ آرگنائزیشن میں, ایون کہ انڈیویجول کے اندر بھی یہ المیہ ہے کہ وہ ہر بات کو جو ہے نا وہ پیپر پہ لے کے آنا چاہتا ہے, کمپیوٹر کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے. تو ماشاءاللہ میرے درمیان میں جو ماشاء لیڈرز بیٹھے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ ٹرینڈ چلے گا. تو جب انفارمیشن آئے گی تو ٹرینڈ آتے ہیں نا, انفارمیشن ہی نہیں ملے گی لوگوں کو تو ٹرینڈ کیسے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. ابھی نیکسٹ میرا کویشچن ہے, ہاؤ آرگنائزیشن کین پلان ٹو امپلیمنٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. یہ کس طریقے سے ان کو ویری شارٹ وے میں اور مطلب کہ ایزی وے میں تھوڑا سا بتائیے گا. یا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کو ریئلائز کرنے کی کہ یہ ایک ضروری چیز ہے. اب آپ ایک ادارے کو لیتے ہیں, اس ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملے, پروفیشنلز کے ساتھ ملے اور اس کو ریئلائز کرے کہ ڈیجیٹلائزیشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر اس ادارے کو آگے بڑھنا ہے. اس ادارے کو اگر ہم فیوچر کی طرف لے جانا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں, فار ایگزامپل چھوٹا سا بجٹ ہو, بڑا بجٹ ہو, جس لیول پہ بھی آپ ہوں, اس بجٹ میں آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے آپ کتنا پیسہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا کوئی پروفیشنل ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے کیسے کن چیزوں کو آپ نے ڈیجیٹائز کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیجیٹائزیشن کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی بہت بڑی چیز کا نام نہیں ہے. ڈیجیٹائزیشن ہم جو ڈیلی جو چیزیں ہیں اگر ان کو صرف ڈیجیٹائز کرنا شروع کریں تو آپ کا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کا فوکس ریئلائزیشن ود ان دی آرگنائزیشن, ایلوکیشن آف بجٹس اور اس کے ساتھ سب ٹائم لائن. فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ نیکسٹ 2 سال کے اندر یہ جو پروسیس جو آپ کر رہے ہیں مینول ہے, یہ کوئی بھی پروسیس مینول نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ ورک فلوز لے لیں اور اس کو آپ نے ڈیجیٹائز کرنا ہے, کمپیوٹر کے اندر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے تھرو آپ نے ایکسیس کرنا ہے. اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی کلک میں آپ اوور آل پکچر دیکھیں گے اپنے ادارے کا. کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ اپنا مثال لیں اسٹیٹ لائف کا تو آپ کہیں گے پورے پاکستان میں کتنے آپ کے انشورنسز اس وقت آن دا وے ہے, کتنے پریمیمز ریمیننگ ہیں, پورا آپ ایک ڈیش بورڈ ویو آپ کو ملے گا. اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک درمیان میں سے کسی ایک پریمیم کو دیکھنا چاہتے ہیں آل دا وے ڈاؤن, آپ اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو پورا اس کا ڈیٹیل آتا ہے, کب سے سٹارٹ ہوا ہے, کون اس کے بینیفیشریز ہیں,
कितना प्रीमियम अभी तक पे हो चुका है, कौन इसका सेल्स ऑफिसर है जो इसको डील कर रहा है। तो डिजिटाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो फायदा है वो ये होता है कि आपको हेलीकॉप्टर व्यू भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप चाहें कि उसको आपने डिटेल में देखना है तो एक क्लिक में आप पूरा ट्रांजैक्शन उसका आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, फोकस, self realization of the organization, or then allocation of funds and then the right resource. वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। डेफिनेट बात है, बॉस हमारे सुन रहे हैं और ये चीजों की जो कमी है उसको आगे लेके चलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक स्टेट लैब की बात करूं और इदारे भी हैं, इसको क्या बेनिफिट होगा, इसका फायदे देखिए क्या हैं? इसमें तो इसके इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आप जितना, अगर आपके पास डिजिटाइज डेटा होता है, ठीक है, अगर आपके जो एक इदारे को हम ले लें, ए बी सी, जिस इदारे को भी आप ले लें, अगर आप खुद सोचें कि उसका ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, अभी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया जहाँ का मैं हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, हमारे पास हमने पूरा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग रोल आउट किया है एंड टू एंड। वहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो फाइनेंस है, जो ग्रांट्स मैनेजमेंट है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, जितने प्रोक्योरमेंट होता है, सारा डिजिटाइज हुआ है। तो हमारे जो टॉप पे जो हमारे कोलीग बैठे हुए हैं, वो उसको पूरे इदारे का हेल्थ चेक बोलते हैं उसको हम, पूरे इदारे का ओवरऑल व्यू भी पता चलता है। अगर उसने किसी एक चीज, पर्टिकुलर चीज में डिटेल चाहिए तो उसको 10 बंदों को वोटने की जरूरत नहीं होती, वो एक क्लिक करते हैं तो पूरा ट्रांजैक्शन उसके सामने आता है। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि अंदर विजिबिलिटी, जो करप्शन की हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, इमरान खान भी बहुत ज्यादा बात करते हैं करप्शन की। करप्शन देखें, लोगों को बताने से करप्शन खत्म नहीं होता है। करप्शन खत्म करने के लिए आपको प्रोसेसेस बनाने होते हैं, प्रोसेस, और यस, हाँ, प्रोसेसेस बनाते हैं तो वो सेल्फ इवेल्युएशन होती है तमाम चीजों में, ठीक है। अगर आप डिजिटाइज करेंगे इसका मतलब है कि विजिबल हो गई चीजें। आपकी प्रोक्यूरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट आपकी विजिबल हो गई। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो उसके अंदर प्रोसेस डिफाइन होता है, कोई भी बंदा जाकर देख सकता है कि आपने ये प्रोसेस डिफाइन किया है। आपने किसी पर्टिकुलर वेंडर को सिलेक्ट किया है तो उसकी रीजनिंग ये है, प्राइस कंपैरिजंस ये हैं, उसका प्रोसेस आपने ये फॉलो किया है, ये इन टीम्स ने फॉलो किया है। तो आपका एंड टू एंड एक विजिबिलिटी आती है। जब विजिबिलिटी आती है तो लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं जाते हैं कि वो फिर उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स करें। इस वक्त मसला ये हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, तो कोई कहीं पे भी कोई मसला कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन 10-15 साल से स्कैंडिनेविया में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने हर चीज़ के प्रोसेसेस बनाए हुए हैं। तो हर बंदा अगर एक जगह में गड़बड़ किया तो दूसरी जगह में पकड़ा जाता है, अगर तीसरी जगह में गड़बड़ किया चौथे जगह में पकड़ा जाता है। उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो डिजिटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है वो ये होता है कि आपके जो सिस्टम है वो विजिबल होता है, करप्शन खत्म होता है, और फिर एफिशिएंसी आती है। आपका जो सीईओ होता है उसको 15 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं होती है, वो एक क्लिक में चीजें खुद देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा, शौकत खान साहब, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर यंग प्रोफेशनल्स who want to pursue career in technology field, नंबर 1। सेकंड बात ये कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की अभी, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आई एम वर्किंग इन द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में, तो मैं चाह रहा हूँ कि फॉर हमारे कैडर ऐसे होते हैं, जैसे हमारा स्टार्ट का सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर सेल मैनेजर होता है, एरिया मैनेजर होता है, ये पूरी चेन बनी हुई है एंड ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे सामने जो चेन का एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल डिविजनल हेड होता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जमसी साहब। इनको किस तरीके से अपने आप को साथ टच दीजिएगा कि किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? जी, यस। मेरे अगर अंजुम रशीद साहब देख लें आज बैठ के अपने जो मैनेजमेंट, सॉरी आपने मुझसे बात करनी या अंजुम साहब ने बात करनी? वो चैनल का सालन बना दें और हो। जी जी, यस, बोले आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अंजुम साहब ने अगर फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन पे काम करनी है तो कल अपने ऑफिस में अपना जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको बुलाएं, एक शॉर्ट मीटिंग करें। उस शॉर्ट मीटिंग में ये कहें कि मैंने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से, उनका जो प्रोग्रेस है मुझे पता चलना चाहिए, उसके लिए क्या वर्क फ्लो है इस वक्त।
उन वर्क फ्लो में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, वो बस आप लोगों ने एक जस्ट फॉर द प्रोसेसेस यू हैव दोज थिंग्स, ठीक है। उसके बेस पे एक टाइम लाइन लें कि नेक्स्ट 2 साल में या 3 साल में मैंने ये चीजें मुझे कंप्यूटर पे चाहिए या सिस्टम पे चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर वो एलोकेट करें थोड़ा सा फंडिंग और प्रॉपर राइट रिसोर्स, तो फिर इसमें आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जहां तक यूथ की बात है, यूथ को मैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कि शॉर्टकट्स में ना जाएं, किसी एक टेक्नोलॉजी में सॉलिड इंफॉर्मेशन लें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामिंग में हैं, किसी एक लैंग्वेज में कमांड हासिल करें। अगर आप नेटवर्क्स में हैं तो किसी एक में, अगर आप डेटाबेसेस में हैं, किसी एक फंक्शन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और फिर उसके अंदर रिसर्च करें। ये जरूरी नहीं है कि आप जितना काम किताब में पढ़ते हैं या जितना काम अपना ऑफिस में करते हैं उसके बेस पे आप आगे जा सकते हैं। अभी आजकल इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत ज्यादा ओपन है और उसमें आप कोशिश करें कि बाहर की दुनिया क्या देखती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इन चीजों में, उनको आप फॉलो करें, उनको आप स्टडी करें और अपनी जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाएं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लीडिंग पोजीशंस पे नहीं आ सकते। थैंक यू। आपने लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन ओपन कर दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। फॉर एग्जांपल दुनिया में जहां जहां स्कॉलरशिप है हमारे यूथ के लिए, वो भी आपने उसकी साइट बनाई हुई है। आपने बहुत बड़ा काम किया हुआ है बैक एंड पे, मैंने आपका काम देखा है। तो आज मेरी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जैफरी बात रिकॉर्डिंग होके जाएगी, तो आप टेल अस अबाउट योर ब्लॉग where you share a lot of information with youth and the professional। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि सबको घर बैठे ही आपका ब्लॉग देख सकें और उससे सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकें। ये हमारे लिए और हमारे हर इंडिविजुअल के लिए, उनके बच्चों के लिए भी, और आने वाले वक्त में आज जो है ना, सम टाइम ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए तो मैं फॉरेन कंट्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकता हूँ? ये आपका बड़ा एक इसमें मेजर रोल रहा है थ्रू आउट लाइफ, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। अगर आप यस मुझे अपना स्क्रीन शेयर करने का वो दे दें तो फिर मैं आपको दिखा सकूंगा कि वो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी, मैंने ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, को होस्ट बनाया हुआ है, चेक कर लें आप। मैं नहीं नहीं है आप कर वो सकता, ओके ओके। डिसेबल लिखा हुआ है, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ कि मैंने जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया, एडमिशंस मिलते हैं, कैसे इंटरनेशनल जॉब्स लेते हैं, तो मैंने ये किया कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाया। मैंने उस ब्लॉग शौकत देखा, के मैंने दे अंदर दिया आपको, जितनी भी मैंने फ्री कर दिया एजुकेशन, आपका। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम, यू कैन शेयर नाउ, यू कैन शेयर अच्छा नाउ। ठीक है, या कैन यू सी दैट, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? देख सकते हैं। या तो यहाँ ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, इसका नाम रखा है careerfinderforall.com। तो इसके अंदर मैंने जितने भी फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, आप क्लिक कर, यहाँ पे मैं जितने भी इंटरनेशनल जॉब्स हैं वो मैं लगाता हूँ। जो भी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर फ्री एजुकेशन कहीं पे अवेलेबल है, बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, दुनिया जहाँ के तकरीबन हजारों स्कॉलरशिप हर साल मिलते हैं, बहुत सारे, कुछ नॉर्मल जनरल स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, उनके बारे में एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स पे जितना मुझे पता है मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप्स है इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एडमिशंस हैं उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इंटरनेशनल जॉब्स हैं उनमें जाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो इन तमाम पे बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने तमाम चीज़ें एक ब्लॉग में डाली हैं। अगर आप careerfinderforall.com करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग के अंदर आप देख सकते हैं। और आप, यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर दिस विद इन योर फैमिली, विद इन योर फ्रेंड्स, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, so that they can benefit।
اور میرے اپنے بارے میں بھی انفارمیشن یہاں پہ اویلیبل ہے کہ میری اپنی کیریئر کیا ہے, کس طرح میں نے جہاں بھی میں ہوں تو کون سے کیریئر چیزیں ہیں اور کیا چیزیں اس ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں آپ بلاگ سے لے سکتے ہیں, اور یہاں پہ ابھی بہت سارے آلریڈی فالو کرتے ہیں, اور میں ریگولرلی اپڈیٹ کرتا ہوں بیسڈ آن دی اویلیبل ٹائم آئی ہیو. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا شیئرنگ کر دی ہمارے پاس. تو ابھی تھینک یو. میں اب چاہوں گا کہ یہ میں شیئر کر دوں گا سب کے ساتھ. جب میں اس کو ویڈیو بنا کے آن ایئر کروں گا تو اس کے ساتھ میں ان کا لنک سارا شیئر کر دوں گا میں ساتھ. تو میں سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا اپنے چیف گیسٹ آج کے ہمارے چودھری انجم رشید صاحب, ڈویژنل ہیڈ بینک کا انشورنس, ہمارے پرنسپل آفس سے ہیں, بلانگ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا سر آپ اپنے ویوز بھی دیجیے گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا, اور کوشچن ہو تو آپ کوشچن بھی کیجیے گا, اس کے بعد میں اوپن کروں گا. جی سر. جی بہت شکریہ طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی جو بنیادی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ فیوچر میں جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں اس کے اندر اس کا کیا رول ہے اور کیسے ہمیں اس میں کرنا ہے. جہاں تک جیسے میں ابھی بینک انشورنس جب سے میں نے لیا تو میں صرف ایک جسٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بینکس کے ساتھ, کیونکہ بینک انشورنس سروس جو ہم ڈیل کرتے ہیں ود بینکس, تو ہم بینکس کے ساتھ وہ لیٹر اور ساری چیزیں وہ جا رہی تھیں, تو اس حوالے سے بینکس کافی اریٹیٹ ہوتے تھے ہمارے ساتھ کہ جناب آپ کے یہاں کام جلدی نہیں ہوتا, دیر ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کو فوری طور پہ اس کو لیٹرز کو اسکین کیا, ای میلز پہ اس کو ڈالا, میٹنگز ہم نے ان کے ساتھ زوم پہ اسٹارٹ کی, اور جتنی ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی وہ ہم نے اسکین کر کے اسکین فارم میں ہم نے وہ لینا شروع کر دیا ہے. وہ اراؤنڈ 45% اپ میں ہوا. تو اس میں جو شخص میرا اس میں کوشچن صرف یہ ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن کی کاسٹ ہے وہ جو ون ٹائم کاسٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے. اس میں آپ کیسے ہمیں بتا سکتے ہیں, کیا ہم اس کو فیزز میں ڈیوائڈ کریں کہ اس حوالے سے جس کو ہم کرنا چاہیں گے تو اس کاسٹ کو ہم کور اپ کرنے کے لیے اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اس کو مطلب ون ٹائم کاسٹ جو فرسٹ کاسٹ ہے اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر کے ساتھ چل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ انجم صاحب, اور آپ کا یہ بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے, اور اس کے سلوشنز بھی ہیں ڈیجیٹلائزیشن میں. فار ایگزامپل اس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی آج کل کوئی بھی ادارہ بڑے جو کاسٹ ہے انفراسٹرکچر پہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ سروسز لیں. فار ایگزامپل سافٹ ویئر ایز اے سروس, کلاؤڈ سروس, تاکہ آپ کو نا ایک ساتھ بہت سارا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ چھوٹے سروسز میں وہ کاسٹ لیں جو ریکرنگ کاسٹ ہوں. آج کل جتنے بھی انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ہیں وہ بھی اس طرح چلتے ہیں کہ جس میں آپ ایئرلی ریکرنگ کاسٹ کے بیس پہ چلتے ہیں, ون ٹائم کاسٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ بہت سارا پیسہ نہیں چاہیے کہ کوئی چیز بنانے کے لیے, وہ آپ لائسنسز لیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے اسپیشلائزڈ لوگ نہیں چاہیے کہ جن کو آپ ریٹین کریں, جن کو آپ ٹریننگز دیں, کیونکہ وہ سارا آپ ایز اے سروس لیتے ہیں تو اس کو آپ یوز کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن میں آئی ٹی سیکیورٹی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اگر آپ اپنا کچھ بناتے ہیں اور آئی ٹی سیکیورٹی اس کے اندر نہیں ہے تو کل کو کوئی بھی اسمارٹ بندہ ہیک کر سکتا ہے پورا انفارمیشن. تو اس میں میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ سروسز لیں انسٹیڈ آف انفراسٹرکچر کے. تو اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر ایز اے سروس یا انفراسٹرکچر ایز اے سروس, جس کے تھرو آپ ان تمام چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں جو آپ کے مسئلے ہیں اس وقت. جی انجم صاحب, اور کوئی کوشچن تو نہیں آپ کا, اور ہے کوئی کوشچن؟ نہیں بس ٹھیک. میں اب چاہوں گا کہ عزیز شیخ صاحب ہیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں, از فرام یو کے, اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بڑا ایکسپیرینس بھی ہے, تو اپنا شیئر بھی کر لیں, اور کوئی کوشچن بھی اور بات کرنا چاہیں تو یو ویلکم عزیز صاحب. all sub participants کو السلام علیکم. I would like to thank Shaukat Bhai for coming over to this forum and presenting very inspiring presentation, very useful. بس میرا ایک چھوٹا سا ایک question ہے کہ
یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کے لیے جنرل پاپولیشن میں اویئرنیس کیا ہے؟ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جو بڑے سٹیز میں ہیں، وہاں پہ کنیکٹیویٹی بھی ہے جس کی بات شوکت صاحب نے کی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو مثلاً یہ کہ جو لوگ رورل ایریا میں رہتے ہیں ادھر یہ کیسے رسائی ہوگی یہ اس آئیڈیا کی کہ دیکھیے جو فیوچر ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایجوکیشن میں جائیں. تو یہ کیسے شوکت بھائی ہوگا؟ یہ آپ اس کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن اٹھایا ہے، کیونکہ ڈیجیٹائزیشن صرف چیزیں انسٹال کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹائزیشن از اے ہول فریم ورک، اس کے اندر انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر آپ کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹریننگ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے. ٹھیک ہے، ابھی فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ کے سروسز ڈیجیٹائز کرتے ہیں تو ان کو یوز کرنے کے لیے اویئرنیس ہونی ضروری ہے لوگوں کے اندر. تو یہی میں نے سب سے پہلے جب میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹائزیشن کیا ہونی چاہیے، تو اس کے اندر یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو اویئرنیس ہے، انفراسٹرکچر ہے، کنیکٹیوٹی ہے، ان کی بہت اشد ضرورت ہے. اور یہ صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. میرا یہ ہوگا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو آرگنائزیشنز ہیں، پروفیشنل کمپنیز ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ دیں، مشورہ دیں. لوکل عوامی سطح پہ بھی لوگ، سول سوسائٹی کے سطح پہ بھی، ایون فیملی سطح پہ بھی اپنے پیرنٹس کے اندر، کیونکہ آج کل ڈیجیٹلائز، اگر آپ کے پیرنٹس اکیلے ہیں، اگر ان کو کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا آتا ہے، تو اپنے جو بیج میٹس ہیں، اپنے رشتہ داروں سے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ جب تک ہم اپنے فیملی لیول پہ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، گاؤں لیول پہ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، سٹی لیول پہ ہم لوگ پارٹنرشپس ڈیولپ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے، اس کو ہم اچھی طرح یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اور اس میں بہت سارا پوٹینشیل ہے کہ ہم مل کے ہر لیول پہ اس پہ کام کریں. تھینک یو. زبردست زبردست. جی ابھی کسی اور کو کوشچن ہے تو پلیز. کوئی اور درمیان میں بیٹھے ہیں، سلیم بھائی، کامران بھائی، اور کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو یو کین. May I have a question with the Shaukat Saab? First of all, Shaukat Saab, very nice presentation you presented here in this forum. اور بہت اچھی چیزیں آپ نے ڈسکس کی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ابھی لاسٹ بات ہوئی چیلنجز کے حوالے سے، تو یوتھ کے لیے ان فیلڈس کی طرف آنا، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف، ڈیفینیٹلی اویئرنیس کی بھی بات ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ مواقع پرووائڈ کرنے کی بھی بات ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹس کیا یہ رول پلے کر پا رہے ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ کامران صاحب. اصل میں ابھی جس طرح کووڈ-19 نے، خاص طور پہ کووڈ-19 نے ایک زبردست موقع فراہم کیا ہے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے. اگر آپ کے پاس بیسک انفراسٹرکچر ہے، اگر انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بندہ بیٹھ کے کہیں سے بھی انفارمیشن لے سکتا ہے. یوٹیوب پورا بھرا ہوا ہے ٹیکنالوجیکل کورسز کے حوالے سے. آپ جسٹ نیم اٹ، جو بھی آپ کو کورس کرنا ہے آپ نام لکھیں یوٹیوب پہ، آپ کو اس کا پورا کورس مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، دنیا کے 22 ٹاپ یونیورسٹیز نے مل کے کورسیرا بنایا ہے. ٹھیک ہے، کورسیرا پہ تقریباً آدھا سے زیادہ کورسز فری آف کاسٹ ہیں. وہاں پہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے، کسی بھی گاؤں میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھرو وہ کورسز نہ صرف اٹینڈ کر سکتا ہے بلکہ اس کے سرٹیفیکیشنز بھی لے سکتا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ویلڈ ہیں، ہر جگہ میں ان کو مانا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ذمہ داریاں ہیں گورنمنٹ کی ہیں، جو بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں انڈیویجولی بھی ہیں ہمارے، ایز اے انڈیویجول، ایز اے فیملی. اگر ان ایفرٹس کو کمبائن کریں تو ہم اس میں بہت سارے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اور یقین رکھیں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے، بہت ساری جگہوں میں اس نے بہت ساری چیزوں کو ڈسرپٹ کیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے سفیر میں بہت سارا ترقی یہ لے کے آیا ہے، اور فاسٹ ترقی لے کے آیا ہے. اگر اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں، جو ریسورسز اویلیبل ہیں انٹرنیشنل، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے
मिल सकते हैं और उनको आप ले सकते हैं। Thank you very much. Thank you. कुछ लिंक्स में यहाँ पे ऐड भी करूंगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस चैट में मैं डालूंगा, तो अगर आपको यूजफुल लगे तो यू आर वेलकम टू यूज इट। जरूर, थैंक यू वेरी मच। Any question? और किसी का तारिक भाई question? मैं जी कुछ बात कर सकता हूँ? जी, why not, why not? जी शौकत साहब, मैंने अवेयरनेस की बात की, आपने भी अवेयरनेस की बात की, हमने अपॉर्चुनिटी की बात की, मगर एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि जो हमारी यूथ है, जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनमें आईटी के लिए, आईटी एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट पैदा करना। मेरे पास कोई डेटा तो नहीं है, मगर मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, मैं जिससे बात करता हूँ, क्या कर रहे हो जी, मैं बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग बिजनेस स्टडीज, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एजुकेशन, मगर मैं ओवर 30 ईयर से मैं आईटी के फील्ड में हूँ, और अब तो आईटी बहुत बदल गई है जब मैंने स्टार्ट किया था, बट आई कैन एश्योर यू all throughout my IT career, I have been listening shortage of skilled IT workers, shortage of skilled IT workers. Okay. और उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट मैंने देखा, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में, 10 साल मैंने पढ़ाया है, तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट मैंने देखा, उसमें ये देखा कि इंटरेस्ट नहीं है, कि जी ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, ये है वो है। हमें ये बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा करना है कि देखिए दिस इज द फ्यूचर, इसमें आए और इसमें बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अजीज साहब, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जस्ट सामीन के मालूमात के लिए मैं बता दूं कि लास्ट ईयर रिसर्च हुआ था कि पूरी दुनिया में कितने स्पेशलिस्ट हैं, रियल स्पेशलिस्ट साइबर सिक्योरिटी के। तो उसमें जो टॉप के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कोई 1500 के करीब साइबर सिक्योरिटी के रियल स्पेशलिस्ट हैं। सो जस्ट आप सोचें एक सेकंड के लिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर कोई आईटी का बंदा है इस वक्त, फॉर एग्जांपल, वो दुनिया में कहीं भी, अभी वो उधर जाके ऑफिस जाने वाला हिसाब खत्म हो रहा है, दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकता है यहाँ पे बैठ के। तीसरी बात है ड्राई सब्जेक्ट की, आपने बात की। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है, अभी पीपल सेंट्रिक इंफॉर्मेशन। तो अभी आईटी क्या है, मैं और आप बात कर रहे हैं, आज हमने ये कॉल अटेंड किया, इसमें से हम 15-20 लोगों में से कोई भी बंदा उठा के, अगर आपको लगता है कि इसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, उस पे एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक एड ऑन बनाते हैं, इसी एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वो वाह हो जाएगी, वो चलेगी। तो आजकल जितने भी आईटी के सॉल्यूशंस हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक है, कि हम लोगों को फैसिलिटेट कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रोफेशनल है वो खुद सॉल्यूशन बना सकता है, उससे पैसे कमा सकता है, किसी सॉल्यूशन पे काम कर सकता है, उससे पैसे कमा सकता है, बहुत ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपकी बात सही है कि इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि आईटी में आगे बढ़ने के लिए बगैर इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तारिक, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी 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 सर। जी शौक साहब, एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई, तो आईटी के अंदर अगर पाकिस्तान में आप इनकलाब देखें तो वो जो 4 साल या 3.5 साल वो रहे, तो उसमें उन्होंने ये इसमें एक रेवोल्यूशनरी काम किया। और ये जो आजकल आप जितना भी हम देख रहे हैं, तो ये सारा उसी के हवाले से, तो वो जो सोशल वर्क उन्होंने किए थे उसके ऊपर है। तो शौक साहब, जैसे आप हायर लेवल पे भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, असल में इस वक्त जो एक आईटी एक्सपैंड ना होने की एक बड़ी वजह है, वो है इंटरनेट की कॉस्ट, यानी मंथली कॉस्ट। जब बिल की आप बात करते हैं, कोई भी अच्छा पैकेज इस वक्त किसी भी कंपनी का 4,500-5,000 हजार से कम में अवेलेबल नहीं है, जिसके ऊपर आप फास्ट ट्रैक पे काम कर सकते हैं। तो अगर एक बंदे की 15,000, 20,000, इवन 30,000 भी इन डिफिकल्ट फॉर, और इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की अक्सरियत जो है वो दैट इज अराउंड 80% जो पॉपुलेशन है, वो 30,000 के अराउंड में ही तकरीबन वो फॉल करती है।
تو یہ ضرور آپ سجیشن کہیں ہائر لیول کے اوپر دیں کہ جو انٹرنیٹ کی جو منتھلی بلنگ کاسٹ ہے جو کمپنیز اس حوالے سے ہے کہ اس کے اوپر کر کے تو اگر یہ تو میں سمجھتا ہوں سر اس میں کافی ہمارا جو ڈیولپمنٹ جو ہے لوگوں کا جو انٹریکشن ہے وہ بڑھ سکتا انجم ہے. صاحب میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور آپ یقین مانیں میں نے سوشل میڈیا پہ بھی لنکڈ ان پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کووڈ کے اس دور میں آپ لوگوں کو فری انٹرنیٹ دیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن لے لیں آن لائن ایجوکیشن، یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم فری انٹرنیٹ ان کے ڈور سٹیپ پہ نہ دیں، یا پھر انٹرنیٹ سینٹرز بنائیں گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جا کے اپنے کلاسز لیں. میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں بھی یہی ریکویسٹ ہے. لوگ اسٹوڈنٹس یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں یہ دو وہ دو، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں انٹرنیٹ دو تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن کو کر سکیں. تو اس پروگرام کے توسط سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی سن رہے ہیں گورنمنٹ میں، اور میری یہ بات ہوتی ہے بھی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس طرف بہت زیادہ توجہ دیں. اگر آپ ایجوکیشن کو آن لائن کر سکتے ہیں، ان تمام کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے، یا آپ اس کو ایبسولوٹ منیمم کاسٹ پہ لائیں یا پھر آپ اسٹوڈنٹس کے لیے فری اویلیبل. تھینک یو ویری مچ شوکت بھائی، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے انجم کرنا صاحب نے. چاہتا ہوں ویری کوئک کمنٹ. جی بولیں. جی انجم صاحب بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے یہ کاسٹ کا. میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری فیملی میں جو بھی بچہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے مشورہ لیتا ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کام کر سکتا ہوں، تو میں نے دو میرے مشورہ ہوتے ہیں، دو بیسک میرے پوائنٹس ہوتے ہیں. پہلی تو شوکت صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اپنے فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انگلش لینگویج. انٹرنیشنل لیول پہ اگر کام کرنا ہے تو یو کین ناٹ ایکسل وداؤٹ دی لینگویج، انگلش لینگویج کی نالج اور اس میں پروفیشنسی میں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کی بھی اویئرنیس ہمیں دینی ہے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا. بڑے اچھے کویشچن آئے، نالج میں اضافہ ہوا، اور بات یہ کہ اس طریقے سے نالج میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی آج میں جو میں نے مینج کی ہے، یہ بھی ایک ٹریننگ تھی. تو میں انجم صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جوائن کیا، اور ڈیفینیٹ بات ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا ڈاؤن دا لائن. جب آپ آئے ہیں تو جب لیڈر آتا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے اس کے ساتھ ٹیم بھی آتی ہے. تو میں شوکت صاحب کا تہہ دل سے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کل واپس جانا تھا اور آج انہوں نے اسپیشل ٹائم دیا. تو ریئلی تھینکس شوکت صاحب. میری پورے ٹیم کی طرف سے، میرے ایڈمن لیٹ جوائن نہیں کر سکے، ان اصل میں میجر ایک میٹنگ آ گئی تھی کہ جو انٹرویو ہو رہے تھے اس میں کافی لوگ جو ہے انوالو تھے، آئی ٹی کے انٹرویو تھے آج نا، اس میں انوالو تھے، نہیں آ سکے. تو ان کی طرف سے بھی اور میرے ایچ آر ڈی ڈویژن کی طرف سے بھی، ہمارے آفا کونسل کی جانب سے بھی، ماشاءاللہ سیم رضا بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے کافی لوگ بیٹھے ہیں، ان کی جانب سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کیپ اسمائل آن یور فیسز، ڈونٹ فرگیٹ ٹو اسمائل. زندگی میں ہنستے رہا کریں، دس از دا بلیسنگ فرام اللہ، اور اٹ شوز دا کوالٹی آف لائف. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور تھینک یو ویری مچ. آپ کا ونس